جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات بہت میں. شکریہ. یہ اب بہت دنوں بعد میں آپ کو سے ہماری آپ کی دانشمندانہ گفتگو سننے کا ہمیں موقع ملے گا. یہ یوکرین کی جنگ کی جو طوالت ہے اس نے عالمی معاشی بحران کو پیدا کر دیا ہے، اور تمام اگرچہ روسی صدر نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے باوجود کہ ان کے ہاں کرسمس ہوتی ہے 7 جنوری کو، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ ہو رہی ہے. اب جنگ کو 11 ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے، اور نہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ نہ امریکہ نہ یوکرین نہ روس یہ جنگ کو جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچنے پر متفق ہو رہے ہیں. تو اس پر ہم آپ کا تجزیہ چاہتے ہیں. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یوکرین کا تو کوئی اتنا سے ہے نہیں اس میں کہ جنگ بندی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. انیشلی جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی وار تو نیگوسیشنز بھی ہو رہی تھیں اور ممالک بھی درمیان میں پڑے تھے، اور اس وقت لگ رہی تھی وہ کہ کسی نہ کسی طرح یہ کچھ رک جائے گا. لیکن اگر امریکہ کی اور اس کے الائز کی انٹینشن یہ ہے کہ انہوں نے رشیا کو یہاں بلیڈ کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ اب جس اماؤنٹ کے جتنے ایکسپینسو ویپنز وہاں پہ انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی بات ہو رہی ہے جو کچھ انڈیپینڈنٹ رائے ہیں اور ویسٹرن رائے بھی، امریکن بھی اور برٹش بھی، وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ تو ان کے بوٹس آن گراؤنڈ بھی پہنچ چکے ہیں. انہوں نے لوگ بھی انفلٹریٹ کیے ہیں جو یوکرینینس کو ویپنز کے علاوہ ان کو اس میں بھی مدد کریں کہ انہوں نے کیسے اس جنگ کو آگے لے جانا ہے. تو انفارچونیٹلی اس کی نظر آ رہی ہیں جو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے گلوبل اکانومی پہ. ایون یورپ میں آپ دیکھ لیں انرجی کا جو کرائسس ہے، باقی دنیا میں دیکھیں جو فوڈ گرین کا کرائسس ہے، تو اس کے باوجود کچھ ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک دنیا تباہ ہو جائے لیکن انہوں نے اپنے ایجنڈا سے پیچھے نہیں ہٹنا. انہوں نے دنیا میں جو بھی قتل و خون ہے اس کو جاری رکھنا ہے. تو انفارچونیٹلی اس کی پرائز پھر ساری دنیا کی کر رہی ہے. تسنیم اسلم صاحبہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی امریکہ نے ان کو $3.2 بلین کی امداد دی ہے. 2.585 کی جو اب تک امداد دی ہے پیکیج کا کیف کو دیا ہے. تو اس میں ان کو جو گاڑیاں دی ہیں بریڈلے فائٹنگ گاڑیاں دی ہیں، اگرچہ دینے میں وہ کہتے ہیں کچھ وقت لگے گا، لیکن یہ کہ بہرحال روس کو بھی کافی نقصان پہنچا رہے ہیں. روس نے اگرچہ اپنے جو اہداف ہیں، جو روسی علاقہ تھا اوڈیسیا وغیرہ کا، وہ تو آزاد کرا لیا، اپنے میں شامل بھی کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ روس خود بھی یہ چاہتا ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ روس نے طویل مدت تک اس کی تیاری کی ہے تو کہ یہ جنگ کو طویل کرے تاکہ وہ یورپ کو جو ہے جو مسائل ہیں سردیوں کے زمانے کے وہ ان کو اگر جھیلیں تو امریکہ سے وہ ٹوٹیں. اب ہم نے اس میں 2 واقعات دیکھے ہیں. ایک تو جب یہ اوپرا گیا ہے اٹلی میں، تو وہاں کے صدر نے اور وہاں کے جو وزیر اعظم نے اٹلی کے اس اوپرا میں کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے، جس سے انہوں نے کہا کہ ہم جو امریکہ کی پالیسی کو ٹو نہیں کرتے. اس پر آپ کیا یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں کا جو کھیل ہے کہ ایک یورپ کا روس امریکہ کا تعلق توڑنا، یہ روس اس میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی. اگر آپ اس پہ جائیں تو آپ کو یہ منرو ڈاکٹرین کا بھی پتہ ہوگا کہ امریکنز ایز اے بگ پاور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بیک یارڈ ہے، اور جو کیوبا میسائل کرائسس ہوئی تھی جب آلموسٹ نیوکلیئر ویپن چلنے لگے تھے، تو تب یہی تھا کہ ہمارے بیک یارڈ میں رشین میزائل کیسے آ سکتے ہیں، ہمارے بیک یارڈ میں کوئی اور کیسے آ سکتا ہے. تو اس کو آپ کہیں کہ لیگلی پرنسپلی یہ ٹھیک بات، مورلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہر ملک کے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز ہیں، لیکن اگر یہ بات امریکہ کے لیے ٹھیک ہے تو پھر یہ رشیا کے لیے بھی ٹھیک ہے.
تو ان کے بیک یارڈ میں کیسے امریکنز آ کے میزائل بھی ڈپلوائے کر سکتے ہیں، ان کو نیٹو کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. تو اس رشیا کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کا ایک طرح سے ان کے لیے ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی تھی جہاں انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا کہ اپنے بارڈر پہ وہ نیٹو کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس کے بعد جس طرح سے یہ آگے اس کو پرولونگ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، obviously یورپ میں جو عوام ہیں جو کہ اس طرح کی پالیسی سے سفر کرتے ہیں، وہ تو ان میں تو ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ آئے گا. obviously رشیا کے خلاف تو ہوگا کہ گیس وہاں سے بند ہوئی، انرجی وہاں سے بند ہوئی، لیکن امریکہ کے خلاف بھی وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے مڈل ایسٹ پالیسیز پہ بھی لوگوں میں ایک ریزرویشن رہی ہیں. امریکہ کی جو عراق پہ وار تھی، افغانستان پہ، ان ساری وارز پہ وہاں پہ ایک سائزیبل لوگوں کی پاپولیشن ہے جو اس کو بڑے اوپنلی اپوز کرتی ہے. تو یہ ریزنٹمنٹ تو ظاہر ہے ہوگی جب لوگ سفر کریں گے، اور جس طرح یہ بڑھتا جائے گا تو لوگ کرتے ہیں. آلریڈی کافی لوگ وہ بولتے بھی ہیں، ان کے اینالسٹ بھی اور ان کے ایکسپرٹس بھی اب کافی تعداد میں بات کر رہے ہیں، اور ایون امریکہ میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ ایک ہپوکریسی ہے کہ اپنے لیے کوئی رولز ہیں، دوسروں کے لیے کوئی رولز ہیں. اور کس قسم کی پرووکیشن تھی جس پہ رشیا نے بھی ریئیکٹ کیا. تو لیکن جو بھی اس کا ہے اتنا شارٹ ٹرم میں یہ ابھی ختم ہوتا کانفلکٹ نظر نہیں آ رہا. ڈر یہ ہے کہ یہ اس سے آگے پھیل بھی سکتا ہے، کوئی غلطی بھی، کوئی مسکیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے میں تسنیم اسلم صاحبہ، میں ایک بات آپ سے یاد کراؤں گا کہ ہم نے کئی دفعہ آپ کے ساتھ کچھ زحمت دی ہے، اور میں نے ہر دفعہ یہ بات کہی ہے کہ 2010 میں جب ہم نے ان کا جو اعلامیہ پڑھا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، امریکنوں نے، کہ ہماری جو پرائمیسی ہے دنیا پر وہ خطرے میں، اس کو چیلنج ہو گیا ہے، اور اس کو بحال کرنے کے لیے دنیا پر ہمیں 4 اسٹیپ لینے ہوں گے. اس پر ہم نے آرٹیکل بھی لکھے، پروگرام بھی کیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں 4 جو اسٹیپ تھے 2010 کی بات میں کر رہا ہوں، اور یہ جو پروگرام بنا تھا پہلے بنا تھا، تو اعلان 2010 میں ہوا. 2000 آرٹیکل میں جنگ میں میرا آرٹیکل موجود ہے، اس میں میں نے یہ کہا کہ میں نے تو کوٹ کیا، کہا نہیں میں نے کچھ، اس میں کوٹ کیا کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اپنی پرائمیسی کو بحال کرنے کے لیے ہمیں 4 اسٹیپ لینے ہوں گے. یہ ان کے عمرہ کا فیصلہ تھا، نام آیا کہ جو ایلیٹس آف دی، جو ورلڈ کے ایلیٹ ہیں، ان کا یہ فیصلہ ہے. اور اس میں یہ تھا کہ پہلا کام یہ تھا کہ برطانیہ کو جو یورپی یونین سے نکالا جائے، تاکہ یورپی یونین خود ایک طاقتور بلاک بن کے سامنے امریکہ کے نہ کھڑا ہو جائے، اس کو چیلنج نہ کر دیں. نمبر 2، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بڑی ماس مائیگریشن ہوگی، جو کہ ایشیائی افریقن ممالک ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں جو یورپ میں اور امریکہ میں آباد ہیں یا کینیڈا میں ہیں، تو وہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، جو سلسلہ جاری ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا انفلیشن ہوگا. تیسرا، ایک بڑا انفلیشن ہوگا تمام دنیا کے اندر، اور اس کے بعد میں ایک جنگ ہوگی. تو یہ 3 جو عمل ہیں، جو آخری کے 3 عمل ہیں، وہ تو برطانیہ تو نکل گیا، لیکن جو 3 عمل ہیں وہ ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اب اس کو آپ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اپنی پالیسی پر گامزن ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے اندر جستجو میں لگا ہوا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک جو ہے اپنی پرائمیسی چاہتا ہے، دوسرے ملکوں کی بقا کا معاملہ ہے. اب اس میں کون جیتے گا؟ جی دیکھیے، ایک تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان کی پالیسی بہت عرصے سے رہی ہے کہ انہوں نے اپنی پرائمیسی ورلڈ وار کے بعد اور 2 کے بعد قائم کی، اور متواتر ان کا جو انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے وہ دنیا میں جگہ جگہ وارز انیشیٹ کرتے رہے، کبھی اس پریٹیکسٹ پہ، کبھی کمیونزم کے پریٹیکسٹ پہ، کبھی ٹیررزم کے پریٹیکسٹ پہ، کبھی کوئی اور وہ جاری رہا. لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ کیونکہ دنیا میں ویسے بھی ایک اکنامک بحران رہا ہے کچھ عرصے سے، یو ایس کی اپنی اکانومی پہ بھی اس کا بہت امپیکٹ ہو رہا ہے. اور صرف رشیا کے ساتھ نہیں، دوسری طرف دیکھیے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ چائنا کے ساتھ تائیوان اور ان ایشوز پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے امریکہ کوئی ایک جو ہسٹوریکل پروسیس ہے کہ جب نیشنز، امپائرز بڑھتی ہیں،
اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک ڈکلائن بھی ہوتا ہے، اور یہ انسسٹنٹ وار جو ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ریزن ہے ڈکلائن کا، اور انٹرنل ان کے انفراسٹرکچر پہ چیزوں پہ اتنا فوکس اب نہیں رہ گیا، اور انٹرنل ڈیوائڈ بھی بہت ہیں ان کے ہاں، تو لگتا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں، اور ہر روز نئے سے نئے کانفلکٹس کھڑے ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی کافی لوگ اس پہ ووکل ہیں، بولتے ہیں، لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے، طول پکڑے بلکہ گا، بڑھ سکتا ہے۔ طول پکڑے گا، جی، طوالت پکڑے گا، طوالت ہوگی اس میں۔ جی